گزشتہ معاشرتی زندگی کا مسئلہ، کیونکہ اسلام 5 شعبوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، یہ تو اجزاء دین ہے، یہ تو شعبہ ہے۔ عبادات کا شعبہ ایک الگ ہے، عقائد کا شعبہ الگ ہے، معاشرت کا شعبہ الگ ہے، معاملات کا شعبہ الگ ہے، اخلاقیات کا شعبہ الگ ہے۔ یہ 5 شعبے ہیں جو ہر مسلمان کو یہ 5 شعبوں پر چلنا ضروری ہے۔ دیندار اس کو کہتے ہیں جو 5 شعبوں پہ چلے۔ جیسے اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی چائے کس کا نام ہے، تو اگر کوئی کہے کہ صاحب دودھ کا نام چائے ہے، تو دودھ کا نام چائے تھوڑی ہے، وہ تو اجزائے چائے ہے۔ شکر کا نام چائے تھوڑی ہے، پتی کا نام چائے ہے کیا؟ ان سب کو ملا کر ایک اوٹا دینے کا نام، جب ایک چیز تیار ہو جاتی ہے اس کو چائے کہتے ہیں، جس میں دودھ بھی ہوتی ہے، پتی بھی ہوتی ہے، شکر بھی ہوتی ہے۔ تو ان سب کے ملنے کے بعد چائے کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 شعبوں کے ملنے کا نام دین ہے۔ یہ سارے شعبے دین کے شعبے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں معاملات کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ لوگ معاملات کو دین نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے اسلام میں معاملات کی جو اہمیت ہے، شریعت میں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو معاملات کی اہمیت ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تصوف پہ بھی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے تو تصوف پہ جو بیع و شراء ہے نا، لین دین، خریدنا بیچنا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور کس کا نام؟ اس وجہ سے کتاب ذاتی ہدایہ جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایہ۔ اتنی موٹی موٹی 4 جلدیں ہیں، 2 سال میں پڑھائی جاتی ہیں، اتنی موٹی موٹی 4 کتابیں۔ ایک جلد میں عبادات ہے، 3 جلدوں میں معاشرت، معاملات، 2 عنوان سے بات ہے اس کو، یعنی معاشرت، معاملات دین کے 3 حصے اور عبادات 1 حصہ۔ اتنی اہمیت ہے معاملات کی، معاشرت کی۔ معاشرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیسی زندگی کی، اور معاملات لین دین۔ یہی وجہ ہے آج کی پوری دنیا میں جو جھگڑے ہیں نا، وہ جھگڑے کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو معاملات کا صحیح نہ ہونا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جلدی بات سمجھ جائے۔ دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی رہتی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، سب رہتے ہیں۔ ہندوستانی معاشرہ جوائنٹ فیملی کا ہے۔ عرب کا معاشرہ تنہا فیملی رہنے کا ہے۔ شادی سے پہلے ہی بیوی کو لے کے وہ الگ گھر میں جاتا ہے، اس گھر میں نہیں آتا، ماں باپ کے گھر میں۔ تو یہ جوائنٹ فیملی میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاملات سے واقف نہیں ہونا اور اس کو دین نہیں سمجھنا، اس کو شریعت نہیں سمجھنا۔ مثال کے طور پہ والد ہیں، والد کے کاروبار ہیں، اور والد کے ساتھ اور بیٹے ہیں۔ اب ایک بیٹے کی کمائی گھر میں لگ رہی، دوسرے بیٹے کی کمائی گھر میں لگ رہی، تیسرے بیٹے کی کمائی گھر پہ لگ رہی۔ اب اس میں کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے، میں نے جھگڑا ختم ہونے کی طریقے بتا رہا ہوں مجھے اسلام میں ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو پیسے بیٹے لگا رہے ہیں تو باپ کے لیے ہے کہ تحفہ ہے، باپ کے لیے، والد کے لیے تحفہ ہے۔ ہم کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتے، ان میں محسن ہے ہماری، انہوں نے پالا بڑا کیا، پڑھایا، لہٰذا جو پیسے دے رہے ہیں والد کو دے رہے ہیں، یہ گھر میں لگا دے رہے ہیں، یہ کاروبار میں لگا دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے والد محترم کو دے دیا ہے تو معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ معاملہ صاف ہونا چاہیے، لکھت بہت ہونی چاہیے کہ میرا پیسہ، بیٹے کا پیسہ دکان میں لگ رہا ہے، گھر میں لگ رہا ہے، تو میں والد محترم کے لیے لگا رہا ہوں، آخرت کے ثواب کے لیے۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ کل کے دن جھگڑا ہوگا تو میں نے اتنے پیسے گھر میں لگائے، وہ میرے پیسے دو۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے لکھت بہت ہونی چاہیے، پیسے کی نوعیت تو معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی اگر بیٹے اگر گھر میں پیسہ لگا رہے ہیں یا کاروبار میں پیسے لگا رہے ہیں تو یہ تحفے کے طور پہ لگا رہے ہیں، والد کے احسانات کی وجہ سے لگا رہے ہیں، یا پھر مطلب یہ ہے کہ صاحب پارٹنرشپ کہ والد کا پیسہ، میرا بھی پیسہ، ان کا بھی پیسہ، پارٹنرشپ وہ بھی طے ہونا چاہیے، فیصد بھی طے ہونا چاہیے۔ نہیں، والد صاحب دکان پہ ہیں اور بیٹے اس کے اندر کام کر رہے ہیں، تو بھائی آپ والد کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں والد کا تعاون کرنے کے لیے، یا والد کے ملازم ہیں آپ یا پارٹنر ہیں، کیا چیز ہے؟ اسلام کہتا ہے بات صاف کرو۔ تو حدیث سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعاونوا کالاخوان تعاشروا کالاعداء۔ بھائی بھائی کی طرح رہو لیکن معاملات میں اجنبیوں کی طرح رہو۔ بھائی بھائی کی طرح رہو لیکن جب معاملات آ جائیں تو بالکل اجنبی۔ تو اس وجہ سے دکان میں حیثیت نہیں ہوتی بیٹے کی، والد کی، کام کرنے والوں کی۔ بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ دکان میں لگا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے مالک ہیں۔ باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا مال ہے، میں بچوں سے ویسی کام لے رہا ہوں۔ تو ہوتا ہی ہے کہ والد کے گزرنے کے بعد یا مطلب یہ کہ اندر اندر پکتے رہتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر عورتوں کے اندر بھی پکتا ہے، ان کے اندر بھی پکتا ہے کہ ہے کیا قصہ۔ اخیر میں جھگڑا پھوٹ جاتا، اور جب جھگڑا پھوٹتا ہے تو لڑائی جھگڑے، قتل، خون، غارت گیری، والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پورا گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ معاملات میں صاف ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ والوں کے قصے سنو، اس سے شریعت سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے میں اللہ والوں کے قصے سناتا ہوں۔ وہ لوگ اتباع سنت، ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے شریعت کے اوپر۔ ان کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کیسی حسین و جمیل چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں کوئی پلیٹ آ جاتی، کوئی گلاس آ جاتا، پانی منگایا انہوں نے بیٹوں سے، مجھے ذرا پانی پلانا۔ تو بیٹے نے پانی لا کے دیا گلاس میں، گلاس میں رکھ دیا، تو حضرت مفتی صاحب غصہ ہو جاتے، گلاس اٹھاؤ، گلاس اٹھاؤ۔ اگر کھانا کھایا، پلیٹ رکھی ہوئی ہے تو فوری اٹھاؤ، فوری اٹھاؤ۔ تو ایک مرتبہ ان کے صاحب زادے مولانا تقی عثمانی صاحب نے، جو وہ بھی مفسر، وہ بھی محدث، ان کے والد بھی مفسر اور محدث، کہا ابا جان آپ اتنا کیوں غصہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ مشترکہ خاندان ہے، آپ ہی کی سب کچھ ہے،
آپ کے کمرے کے اندر گلاس آ جاتا ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں، پلیٹ آ جاتی ہے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میرے وصیت نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے کمرے کی جتنی چیزیں ہیں میری ملکیت ہے، اور میرے کمرے کے باہر جتنی چیزیں ہیں میری بیوی کی ملکیت ہے۔ اگر گلاس کیا رہ گیا اور میرا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی وراثت چاہیے ہوگی جب سے نہ جائے، کیونکہ میری بیوی کی ملکیت ہے، گلاس میری نہیں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت۔ لوگ واقف نہیں ہے شریعت سے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے، اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ جوائنٹ فیملی کے اندر معاملہ صاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں، والد بھی برا نہیں ماننا، بھائی بھی برا نہیں ماننا، بیٹے بھی برا نہیں ماننا، کیسے خطرناک جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں اگر کوئی والد صاحب زندگی کے اندر اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دینا، بیٹوں کو بھی برابر، بیٹیوں کو بھی برابر۔ 10 لاکھ روپے ہے، بچے اور بچیاں 10 ہیں، سب کو 1-1 لاکھ روپے، کیوں؟ سب کو برابر حصہ دینا ہے زندگی میں۔ اگر انتقال کے بعد اگر کوئی جائیداد تو شریعت تقسیم کرتی، لڑکے کو دوگنا، لڑکی کو 1 حصہ، بیوی کا حصہ 8واں حصہ اس حساب سے، 6واں حصہ اس حساب سے، اولاد ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تفصیلات ہے، مفتی علی کرام سے معلوم کریے۔ تو ہوتا کیا ہے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھ رہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی شادی ہوئی، آپ شادی میں جو چیز اپنی بیوی کو ڈال رہے ہیں ملکیت کس کی ہے؟ طے ہونا چاہیے، ملکیت طے ہونا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پہ ایک 5 تولے کا ہار ڈالیں تو آپ اس کو عاریت یعنی ویسی پہننے کے لیے ملکیت نہیں، خالی پہننے کے لیے ملکیت شوہر کی رہے گی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو صرف پہننے کے لیے دیا، لکھت پڑھت طے ہونا چاہیے شریعت یہ دیتی ہے۔ اور اگر آپ نے مالک بنا لیا بیوی کو تو وہ بھی طے ہونا چاہیے، کیوں؟ جس وقت جھگڑے ہوں گے تو شوہر بولے گا میں ویسی ڈالا تھا، بیوی بولے گی میری بھی جھگڑے ہو گئے، کیوں؟ آپ کے پاس لکھت پڑھت نہیں۔ کتنی حسین، کیوں؟ جھگڑے ختم کرنے کے لیے شریعت کہتی ہے لکھو، جھگڑے ختم کرنے کے لیے۔ بعد میں جھگڑنے سے پہلے ابھی لکھ لو کہ بھائی یہ آپ کا، یہ ہمارا۔ گھر میں کس کی ملکیت بیوی کی ہے، کس کی ملکیت شوہر کی ہے، اسی کے اوپر وراثت تقسیم ہوگی، اسی کے اوپر وراثت تقسیم ہوگی۔ کیوں؟ جوائنٹ فیملی ہے، کوئی بھائی اگر کوئی چیز لے کر آیا تو یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے یا والد کی ہے یا بیوی کی ہے یا بہنوں کی ہے یا بھائیوں کی ہے یا کسی کو تحفے میں دیا ہے، طے ہونا چاہیے۔ آج پورے جھگڑے اس وجہ سے ہو رہے معاشرے کے اندر کہ ملکیت طے نہیں ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر، کیوں طے نہیں ہوتی؟ والد بزرگوار ہیں، غلط بات ہے، بڑے بھائی ہیں، غلط بات ہے، چھوٹے بھائی ہیں، غلط بات ہے۔ بعد میں پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، قتل، غارت کی، مار کی، کیوں؟ شریعت کی نہیں ماننے کی وجہ سے، شریعت کی نہیں ماننے تو بعد میں جھگڑے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں آٹو رکشے میں بیٹھے تو آٹو رکشے والا ہوتا ارے بیٹھو نا بول صاحب جو دی جائے دے دو، ارے کیوں؟ اب ہم طے کر کے رکھے 15 روپے دینا، اسٹیشن جانے کے بعد انہیں بولتا 20 روپے، جگہ ہو گیا نہیں جگہ، کیوں ہوا جگہ؟ طے نہیں کرے۔ آپ کے ذہن میں ایک ہے، اس کے ذہن میں ایک ہے۔ شریعت بولتی بیٹھنے سے پہلے طے کرو کیا کتنے لیتے، صاف صاف بولو، جب تک تم نہیں بولیں گے نہیں بیٹھتے ہم۔ ارے نہیں سیٹ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، امام صاحب ہے، محسن صاحب ہے، بیٹھ جاؤ نا، جو بھی چاہے دے لو، ایسا نہیں جمتا تھا، جھگڑے ہوتے۔ اور یہ تجربے کی چیز ہے۔ ہم ایک مرتبہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد ہمارے ذہن میں سے آپ سے کیا لینے کا بیٹھ جاؤ، اور مولویوں کو تو لوگ آپ سے کیا لینے کا بولتے کھینچتے، یہ بھی عجیب جملہ ہے۔ اچھا نہیں، سب طے کرو، ہر چیز سے طے کرو، اس کو شریعت کہتے ہیں، لوگ اس کو شریعت نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو عجیب و غریب شریعت ہماری، کتنی پیاری شریعت ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیے، پریشان۔ اگر گھر
کے اندر انتقال ہو گیا. اس کا مفتی شفیع صاحب تھا، مفسر قرآن، حضرت تھانوی کے خلیفہ. جب انتقال ہو گیا تو گھر کے اندر خمیر گاؤزبان رکھا ہوا تھا، جو ہمدرد میں ملتا ہے طاقت کے لیے. بوڑھے بڑے لوگ کھاتے ہیں، اعضاء میں قوت آتی ہے، تو وہ رکھا ہوا تھا. مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کے بڑے بھائی مولانا رفیع عثمانی صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارف تھی، ان کے شیخ تشریف لے کر آئے. تو حضرت بہت کمزور ہو رہے تھے. وہ خمیرہ لے جا کے حضرت کو دیا، ادھر خالی کیا، جسم کب کپا رہا ہے، ضعیفی بڑھ گئی، کھا لیجیے تھوڑا. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا. بیٹے سمجھ گئے کیوں نہیں کھا رہے حضرت. حضرت اس وجہ سے نہیں کھا رہے تھے کہ یہ خمیر گاؤزبان مفتی صاحب سے کمرے کا ہے، اور یہ اس سے خمیر گاؤزبان میں پورے 5 بہن بھائی سے مشترک ہیں. سب کی وراثت ہے اس میں، بہنوں کی بھی وراثت ہے، تمام میں بھائیوں کی بھی وراثت ہے، جو بیوہ ماں ہے ان کی بھی وراثت ہے. تو بیٹوں نے کہا حضرت ہم بیٹھ کے سب سے اجازت لے کر آئے. اب خمیر گاؤزبان کی حیثیت کیا ہے، لیکن بہن بھائیوں کو بٹھائے اور اپنی والدہ کو بھی بٹھائے. کہنے لگے ہم ڈاکٹر صاحب کمزور ہو گئے، یہ ابا کی دوا اگر سب اجازت دیے تو دے دیتے ہیں. سب نے کہا بخود جی حضرت کو لے جا کے دے دو. کہنے لگے حضرت اجازت لے کر آ رہے ہیں، یہ وراثت میں جو دوا ہے اس کی وراثت کی دوا کی اجازت لے کر آ رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کے پاس کیسا تقویٰ تھا، کیسی زندگی تھی. انہوں نے مطلب یہ کہ کیسی صاف ستھری زندگی گزاری ہے. کیوں ان کو معلوم تھا جی حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مکہ مکرمہ میں 25 سال ایک گھر میں ٹھہرتے. 25 سال. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا جس گھر میں ٹھہرتے تھے تو 36ویں سال جب گئے تو ان گھر میں نہیں ٹھہرے، دوسرے گھر میں ٹھہرے. اور دوسرے گھر میں ٹھہرنے کے بعد جہاں پر ٹھہرتے تھے 25 سال ان کے بیٹوں کو فرصت دینے آئے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا، آپ کے والد ہمارے بڑے محسن تھے، ہم 25 سال سے آپ کے گھر میں ٹھہر رہے ہیں. تو بیٹے جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہنے لگے حضرت 25 سال سے آپ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس ٹھہرتے ہیں، آج آپ دوسری جگہ ٹھہر گئے، ہمیں بڑی شکایت ہے. کہنے لگے شکایت تو ہم کو ہے آپ سے. کیا شکایت؟ والد کے انتقال کو 6 مہینے ہو گیا، آپ کے گھر کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. جس گھر کے اندر جائیداد تقسیم نہ ہو اس کا پانی بھی حرام ہے. ہم نے کی آپ کے گھر کا پانی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا گلاس کس کا ہے، چائے کس کی ہے، وہ تو مرنے والے کا ہے پورا. یہ سیاسی بھی ان کی تھی، یہ سیاسی ان کا. یہ تقسیم کیوں نہیں ہوا گھر کے اندر؟ جب تمہارے گھر کے اندر تقسیم نہیں ہوئی تو تمہارے گھر میں رہنا بھی نہ جائے، چائے پینا بھی نہ جائے، پانی پینا بھی نہ جائے. السلام علیکم چلے گئے. شرعی مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے. انتقال ہوتے 3 دن کے اندر اندر تقسیم ہو جانا. کیوں؟ غم تازہ رہتا، سب درگزر کا مزاج رہتا، جان دو بھائی جان دو جان دو. اس کے بعد گھٹ ہونا شروع ہوتے، جھگڑے شروع ہوتے. بڑا بولتا میں والد کو پورا پالا، میں پوری خدمت کرا، میں نگرانی کرا. ایک بولتا بہنوں کو تو ہم دے دیے، کیا دیے؟ جہیز دے دیے، جوڑے کی رقم دے دیے، کس کے باپ کا من دیو مت دیو، والد کا ہے دینا پڑتا بہنوں کو رشتہ، وہ دیے باپ دیے. اب یہ جھگڑے کس کے جگہ بھائی؟ باپ کی ملکیت ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ شریعت تقسیم کر رہی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں تقسیم کرنے کا. نہ بڑا بھائی کر سکتا، نہ چھوٹا بھائی، نہ منجلا بھائی، نہ اماں نہ بابا کوئی بھی نہیں، نہ چچا کوئی بھی نہیں. پورا شریعت ماننے لیتی، شریعت ماننے کے کہ صاحب تقسیم شریعت کرے گی قرآن کے حساب سے، قرآن کے حساب سے تقسیم ہوگی. اس وجہ سے آج پوری دنیا میں جھگڑے یہ ہے کہ ملکیت طے نہیں ہو رہی، ملکیت طے نہیں ہو رہی. ملکیت طے ہونا ضروری ہے ہر گھر کے اندر کہ کون سی چیز آپ کی ہے. اچھا ملکیت طے ہونے میں خرابی کیا ہے؟ بھائی آپ جو چیز اپنے لیے لائے اس لیے میری چیز ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور پیڑھی کے لیے آج آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے. پورا گھر استعمال کر سکتا ہے، اجازت ہے، کیونکہ والد ہے والدہ ہے تو کی اجازت ہے، لیکن ملکیت کس کی ہے یہ طے ہونا چاہیے. جو بھی چیز گھر میں آئے ملکیت طے ہونا. ملکیت کے طے نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جھگڑے ہوتے ہیں، زندگی میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک بھائی باہر ہے سعودی کے اندر، پورے پیسے بھیج رہا ہوں، والد محترم کو پیسے بھیج رہا. اب یہاں کل جھگڑے اڑا رہے پورے، لاکھوں روپے خرچ کر رہے.
اب وہاں سے انہیں واپس آیا، والد کے احترام میں عقل میں کچھ نہیں بولا، لیکن دل میں اس کے ہے میں اتنے لاکھ روپے بھیجا، والد میرے لیے کرے کیا؟ اب اگر جیسی شادی ہوئی بیچاری بیوی بدنام ہوتی، حالانکہ پہلے سے اس کے دل میں اب شادی ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے ہونے کا بعد ہوتا میں اتنے لاکھ بھیجا، آپ کیا کریں؟ اور وہ سے کیا کرتے، اس کی شادی کرے، اس کی شادی کرے، اس کی شادی کرے، کیوں کرے؟ جھگڑے پہلے سے طے ہو جائے کہ کہاں یہ میری ملکیت ہے، یا والد کو میں تحفے میں دے رہا ہوں، یا والد کو حق ہے استعمال کرنے کا، یا والدہ کو حق ہے استعمال کرنے کا، یا میں نے بہن کو دے دیا، یا میں نے بڑے بھائی کو دے دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت سے کام کرو، جھگڑے نہیں ہو۔ یہ ہے شریعت کا فلسفہ، اور جو تم پورے لٹا دو، پوری زندگی دے دو والدین کے لیے، بہن کے لیے، بھائیوں کے لیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن محبت برقرار رہنا ہمیشہ کی۔ تو محبت برقرار رہنا مجھے تو ملکیت طے ہوگا، ملکیت اگر طے ہو گئی، کل کے دن کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ ہماری ملکیت تھی۔ تو اصل شریعت کا بھی میں دیکھیے، اگر آپ نے کہہ دیا زندگی کے اندر، اگر والد یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو میری یہ جائیداد ہے، میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بیٹے کو یہ بیٹے کو یہ بیٹے کو یہ بیٹی کو یہ، اگر انتقال ہو گیا تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت کہتی زندگی میں مالک بنانا رجسٹری کرا دینا، اس کو قبول کرتی، ورنہ پھر جھگڑا برقرار رہتی ہے، خالی زبان سے بولتی، زبان سے بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ملکیت دے دینا یعنی ان کے قابو میں دے دینا، یا رجسٹری کر کے دو یا ان کو قبضہ دے دو، قابو میں دے دینا اور لکھت پڑھ ہونا۔ شریعت یہ کہتی ہے جھگڑے سے بچانے کے لیے معاملات کو طے کر دو، معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے بہت بڑے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے حضرت کے پاس، حضرت کے بعد تشریف لائے تو خانقاہ میں بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھ ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا۔ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیجیے، حضرت سے دعا فرما دیجیے۔ باتوں میں حضرت نے پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 13 سال۔ کہنے لگے آپ نے اس کا ریل کا ٹکٹ آدھا لیا یا پورا لیا؟ کہنے لگے آدھا لیا۔ اچھا آدھا لیا، کیوں لیا؟ دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کہنے لگے انا للہ، میں نے تم کو غلط خلافت دے دی، خلافت اسی وقت چھین۔ تہجد گزار تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، بڑے عالم تھے، لیکن صرف اتنی سی غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بچہ میرا دیکھنے میں کم نظر آ رہا ہے تو میں نے آدھا ٹکٹ ریل کا لے لیا، 2-3 روپے کا ٹکٹ۔ اسی وقت خلافت طلب کر لی۔ جس کو معاملات جس کے صحیح نہ ہو وہ اپنے بیٹے کا آدھا ٹکٹ لے رہا ہے، وہ شریعت میں کہیں بھی خیانت کر سکتا ہے، لہٰذا میں تم کا خلیفہ نہیں بناتا، پوری خلافت چلتی، اعتماد کے قابل نہیں ہو تم۔ اتنا بزرگوں نے احتیاط کیا ہے مت، تو یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک مرتبہ میں سفر میں ٹرین میں جا رہا تھا تو میرے پاس سامان تلانے کے لیے میں وہاں پر گیا کاؤنٹر پہ، تو ٹی ٹی مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تھانہ بھون جا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں ساتھ رہوں گا، آپ تلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ساتھ رہوں گا۔ کہنے لگے کہاں تک ساتھ رہیں گے؟ کہنے لگے فلاں اسٹیشن تک۔ پھر اس کے بعد کون آئے گا؟ دوسرا آئے گا تو میں اس سے کہہ دوں گا۔ کہنے لگے اس کے بعد کون آئے گا؟ کہنے لگے تیسرا آئے گا تو اس سے کہہ دے گا وہ۔ کہنے لگے مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ کہنے لگے کہاں؟ کہنے لگا آخرت میں جانے کا، آخرت کے اسٹیشن پہ جانے کا ہے، آخرت کے اسٹیشن پہ جانا ہے۔ کیوں؟ یہ میں جو میرا سامان ہے یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تلائے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، کتنا وزن ہے اس کے پیسے دینا چاہیے، اور آپ میں سے ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جس سے میری آخرت بھی بڑھ جائے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ہمارے مہمان آتے رہتے ہیں بہت سے رہتے ہیں، ہم کو پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اپنا شہر ہے، اپنی دادا گیری ہے، کون پوچھتا، آپ نے کچھ چلے جاتے مہمانوں کو لے کر آ جاتے۔ ایسی غلطی کئی مرتبہ ہم لوگ بھی کی ہے، تو اللہ والوں نے ہمیں ٹوکا، کہنے میں آپ لوگ مقتدا ہیں، آپ رہنما ہیں، 2 روپے کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے تو گیٹ کے پاس کھڑے رہو۔ اسلام کہتا ہے کہ جب گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ پلیٹ فارم کے بغیر اندر نہیں جانا، تو شریعت کہتی ہے نہیں جانا،
شریعت کہتی ہے نہیں جانا. تو یہ اسلامی احکامات ہیں جو شرعی احکامات ہیں جس کو کہتے ہیں معاملات، یعنی آپس کا لین دین بالکل صحیح ہونا چاہیے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی سخت وعید فرمائی. یہ فرمایا ہم اگر کسی سے قرض لیے، قرض لینے کے بعد اگر ہم نے اس کا قرض ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اس کا قرض ادا نہیں کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی قرض دار ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. ایک جنازہ آیا مسجد نبوی میں، معلوم ہوا کہ یہ قرض دار ہے. حضرت علی اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا، تم لوگ پڑھ لو. حضرت علی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول اس کا جتنا قرضہ ہے میں اکیلا ادا کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں. جب انہوں نے ذمہ لیا تو حضور نے نماز پڑھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا جو مقروض ہوتا ہے اگر وہ شہید بھی ہو تو شہید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کی گردن کٹی ہو، شہادت کا درجہ. اور شہید کے بارے میں حدیث ہے کہ خطرے خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شہید اگر مقروض ہوگا تو جب تک قرض ادا نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہو، جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو. اتنا معاملہ حقوق العباد کا سخت معاملہ ہے. حقوق العباد کا جو معاملہ ہے سخت معاملہ ہے. لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے، یہ دین ہے. اس وجہ سے جو بھی کام ہے بندوں سے معاملات کا مسئلہ اس کو دین سمجھنا چاہیے. معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے، لکھت پڑھت بالکل صاف صاف ہونی چاہیے. اس میں کوئی آر نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی بڑا نہیں، اس میں کوئی. ایک ہمارے دوست تھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ہم سے، نام نہیں بتاتا. اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا. ہمارے بڑے بہت ہمارے پاس آتے تھے، مسجد میں آتے تھے. انتقال ہو گیا اچانک. جب انتقال ہو گیا تو ان کے معاملے ہمارے پاس آئے. ان کے کاروباری مسئلے جھگڑے تھے، پورے جھگڑے. کیا جھگڑے؟ انہوں کہہ رہے ہیں اتنے لاکھ تجھے دینا، انہیں کہہ رہے ہیں ان کو دینا، انہوں کہہ رہے ہیں ان کو دینا، انہوں کہہ رہے ہیں ان کو دینا. کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے اور لاکھوں روپے لوگ مطالبہ لے کر ان کے گھر میں آتے. آپ کے شوہر ہم سے اتنے 1 لاکھ روپے لیے تھے، کوئی بڑا 50,000 روپے لیے تھے، کوئی بڑا دیے. اب انہوں دینا ہے انہوں دینا ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے. اب بتاؤ، یہ نہیں معلوم کہ انہوں دینا ہے، یہ نہیں معلوم کہ انہوں دینا ہے. اب بیوی بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے والد صاحب سے انہوں لے کر گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں زبانی طور پر ہمارے والد صاحب سے اتنے لاکھ روپے لے کر گئے تھے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں ہم سے لے کر گئے تھے. جھگڑے ہوتے. اگر لکھت پڑھت اگر ہوتی تو معاملہ کتنا صاف ہوتا تھا. اس وجہ سے حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے قصے لکھے گئے. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے جو لکھی ہوئی ڈائری تھی وہاں گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے دوسرے صحابی کے پاس چچا جان ہمارے ابا آپ کو اتنے 25,000 روپے دیے تھے، آپ ہمارے ابا کے 25,000 روپے دینا ہے. کہنے لگے ہاں دینا ہے. اچھا لکھے ہوئے؟ ہاں لکھے ہوئے. انہوں نے 25,000 روپے اٹھا کے دے دی. لیکن جب ذرا غم ہلکا ہوا اور انہوں نے ڈائری دیکھی تو ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابا ان کو دینا ہے انہوں نے دینا ہے. ارے یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو الٹا ہو گیا، ہمارے ابا ان کو دینا ہے. تو اب پھر گئے اور پھر جانے کے بعد بولے چچا جان غلطی ہو گئی، ہمارے ابا آپ کو دینا ہے آپ نہیں دینا ہے. لیکن چچا جان خیر ایسا لاؤ دے تو ہمارے 25,000 دے گی. لیکن چچا جان یہ بتائیے جب ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ہم نے غلط کہا تھا کہ آپ دینا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کہنے لگے بیٹے پیسوں کی خاطر تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، پیسوں کی خاطر تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے کہ تعلقات اچھے رہنا چاہیے. میں نے سوچا کہ 25,000 کی حیثیت کیا ہے تعلقات کے مقابلے میں، اس وجہ سے میں نے اسی وقت صاف کر دی. کوئی معاملہ نہیں، کیوں ایسا کیا جائے؟ تو اس وجہ سے بھائی سوچنے کی بات ہے. معاملات بہت اہم چیز ہے، اس کا معاملہ پورا کا پورا آخرت میں پورے اعمال چلے جائیں گے، پورے مطلب یہ دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس ہر ایک کو حساب و کتاب. اور سارے معاشرے کے اندر گھریلو جھگڑے اور دوسرے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے معاملات کا صحیح نہیں ہونا، لکھت پڑھت کا صحیح نہیں ہونا اور متعین نہیں ہونا، ملکیت کا متعین نہیں ہونا، جس کی وجہ سے زندگی میں ہمارے جھگڑے ہمارے گھروں میں شروع ہو جاتے ہیں.
اس وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھریلو معاملوں کو صاف صاف رکھو، لکھت پڑھت کے ساتھ رکھو، تاکہ اچانک موت آ جائے، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچانک موت آ جائے تو صاف صاف لکھا ہوا رہو، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ دیکھو اپنی آخرت کا بھی مسئلہ ہے، اگر دنیا میں اس وجہ سے ہر جنازے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں ایک ہمارے استاد تھے، اگر کسی کا جنازہ آتا تھا تو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے کہتے تھے بھائی دو چیزیں پہلے سن لو، اس کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میت سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو خدا کے واسطے معاف کر دو اس کو، تاکہ کل قیامت میں مواخذہ نہ ہو، اس کا بیچارے کا مر گیا بیچارہ۔ دوسرے دیکھو اگر کسی کا قرض ہے یا تو معاف کر دو یا پھر ان کے ورثاء کے پاس جا کے مسئلہ حل کر لو، کیونکہ یہ چلے گئے ہیں، اب ان کی پکڑ ہوگی، ان کا مواخذہ ہوگا اگر فرض رہے گا، اس وجہ سے ان کے سرپرستوں سے مل کر اپنا مسئلہ حل کر لو تاکہ میت کا عذاب خبر نہ ہو، میت کا حساب و کتاب صاف ہو جائے۔ تو اصل اپنی آخرت کے مسئلے کے لیے یہ ساری چیزیں سننا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک معاملات بھی دین کا شعبہ ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھا دے۔